سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسانی حقوق کانفرنس میں علماء کرام، NGOs، غیر مسلم کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں سمیت مختلف شعبہ جات کے اہم افراد کی شرکت۔ کانفرنس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 1400 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو اہم نکات سامنے لائے، وہی خطبہ رہتی دنیا تک انسانی حقوق کا مستند ترین چارٹر رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اسی بنیاد پر اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا جائے اور منافرت و تقسیم کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ دین اسلام دوسرے مذاہب کی عزت و تکریم کا درس دیتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری منفی پروپیگنڈا کی مذمت کرتے ہیں۔ تعلیمی نصاب میں خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات کو شامل کیا جانا چاہیے اور تعلیمی ادارے ان تعلیمات کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ ملک کے اندرونی حالات کے پیش نظر مذہبی ہم آہنگی و رواداری، اخوت و مساوات، احترام انسانیت، عدم تشدد، اتحاد و اتفاق، مفاہمتی عمل اور ڈائلاگ کے کلچر پر مبنی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جانا ضروری ہے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی پیر نقیب الرحمان عیدگاہ شریف اور صدر تقریب سید نصیر گیلانی تھے، جبکہ تقریب کے منتظم ڈاکٹر خالد آفتاب سلیہری چیئرمین انسانی حقوق پارٹی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد آفتاب سلیہری نے شرکاء کا تقریب میں شامل ہونے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا نصب العین ہے اور خطبہ حجۃ الوداع واحد چارٹرڈ ہے جو کسی بھی ادارے کے قائم ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کے لیے پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر شرکاء نے کہا کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک تمام مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی پیر نقیب الرحمان نے تمام حاضرین محفل کی موجودگی میں تمام امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی۔